یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمزدہ نہ کر دیں، آپ کو غمگین نہ کر دیں، یسارعون فی الکفر، وہ لوگ کہ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ کچھ منافق تھے جو اسلام کی باتیں بھی کرتے تھے اور پھر یہودیوں سے ملاقاتیں کر کے اسلام کو نقصان بھی پہنچاتے تھے۔ حضور کا دل رنجیدہ ہوتا تھا، ہماری مجلس نہیں بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری باتوں پر بھی لبیک کہتے ہیں اور ان سے جا کے بھی ملتے ہیں۔ تو یہ حبیب، اے میرے رسول، لا يحزنک الذین، آپ کو غمگین نہ کر دے، یسارعون فی الکفر، ان کا کفر میں سرعت کرنا، جلدی کرنا، کن لوگوں کا؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں کا کہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن حالت ان کی کیا ہے کہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں لائے، صرف زبان سے ایمان لائے ہیں، دل سے ایمان نہیں لائے۔ ومن الذین ہادوا، اور وہ بھی لوگ ہیں کہ جو یہودی ہیں، وہ یہودی کرتے کیا ہیں؟ مری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 36 ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ رسول کو جھٹلایا، فرمایا لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس کے ہی مثل اتنا ہی اور زیادہ ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا کا سارا مال ایک شخص کی ملک میں ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور دنیا میں جتنا بھی مال و دولت ہے، خزانہ ہے، اس کی ڈبل ہونا بھی کسی کے ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا بالفرض، اگر بفرض محال کسی کے پاس ہو بھی اور وہ یہ سوچے کہ وہ کفر کرے دنیا میں، اور لیکن جس دن قیامت کا دن ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ دنیا کی ساری دولت دے کر یا دنیا کی ڈبل دولت دے کر لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے عذاب سے بچ جائے گا وہ دنیا کی ساری دولت فدیہ میں دینے کے بعد۔ تو اللہ کہتا ما تقبل منہم، ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ وہ لوگ جو دنیا میں جن کے پاس مال و دولت ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے دم سے چلتی ہے، دنیا ہمارے بل سے چلتی ہے، تو اللہ کہہ رہا اتنی تو دولت نہیں ہے نا کہ کائنات میں جو کچھ ہے سب تمہارا ہے، تھوڑی حقیر سی دولت تمہارے پاس کے آئی ہے اور تم فرعون بن بیٹھے ہو۔ اللہ کہہ رہا ساری دنیا کی دولت بھی ہو اور اس کے مثل بھی تمہارے پاس ہو، یعنی ڈبل چیز ہو جائے دنیا سے بھی زیادہ، اور تم یہ سوچو کہ تم نے جو ظلم زیادتی کی ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، اس کے بدلے میں قیامت کے دن کوئی ڈیل بنا لو گے؟ نہیں بنا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ کہتا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، اب وہ کیا چاہیں گے قیامت کے دن؟ دنیا میں آدمی پیسے والا جیل میں چلا جاتا ہے تو جیل میں وہ کیا سوچتا ہے؟ پیسے دے کر کچھ نہ کچھ کر کے نکلوں یہاں سے، سفارش لگاؤں، پیسہ پھینکوں، وکیل کروں، نکلوں باہر۔ تو اللہ نے وہی کنڈیشن جو پیسے والے کی دنیا میں ہوتی ہے وہ بیان کی ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ نکلیں نار سے، جہنم سے۔ اللہ کہتا وما ہم بخارجین منہا، لیکن وہ جہنم سے اب نکلنے والے نہیں۔ دنیا کے اندر عمل ہی ہے جو آپ کو قیامت کے دن بچائے گا، دولت نہیں بچا سکتی۔ فرمایا وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکلیں، وما ہم بخارجین منہا، اور وہ اس جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ ولہم عذاب مقیم، اور قائم رہنے والا، دیر رہنے والا عذاب ان پر اللہ نے مسلط کر دیا۔ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ والسارق، سارق کسے کہتے ہیں؟ سرقہ کا معنی ہوتا ہے چوری، سارق کا معنی ہوتا ہے چور۔ السارقہ چورنی، یعنی جو چور کی فیمیل ہوگی اس کو سارقہ کہیں گے۔ اس سے پہلے جو آیت آئی تھی، 2 آیتیں پہلے، وہاں تھا ڈاکہ، جو میں نے کہا تھا ڈاکو کو یہ سزا دی جائے گی، 4 سزائیں تھیں نا، وہ 4 سزا میں ان میں کیا پڑا تھا؟ ان یقتلوا، قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، پھانسی دے دی جائے،
او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا اس کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹیں تو الٹی ٹانگ بھی کاٹ دیں، دونوں چیزیں، او ینفو من الارض، یا اسے قید کر لیا جائے یا ملک بدر کر دیا جائے۔ اب آ رہی ہے چوری کی باری۔ پہلے تو سمجھیے ڈاکہ کیا ہے، چوری کیا ہے۔ ڈاکہ یہ ہے کہ اگر آپ روڈ پر جا رہے ہیں، اچانک سے کوئی بندہ آیا، پسٹل آپ کے سر پر رکھ دی اور کہا جتنی مال ہے نکالو، یہ چوری نہیں ہے، یہ کیا ہے، ڈاکہ ہے۔ آپ کی دکان پر 4 بندے گھس گئے اور آپ کو تھریٹ دینے لگے، مارنے لگے اور کہنے لگے 2 پیسے، تو اب یہ چوری نہیں ہے، ڈاکہ۔ اس طرح موبائل کسی نے چھین لیا، اس طریقے سے کسی نے یہ حملہ کر دیا، اس تمام چیزوں کو کہتے ہیں ڈاکہ۔ اور ڈاکوؤں کی سزا کیا ہے وہ اوپر بیان کر دی، کیونکہ ڈاکو کیا کر رہا ہے، دنیا میں خوف پھیلا رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، لوٹ رہا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر پسٹل دکھا کر لوٹ رہا۔ تو اب یہ ڈاکو، یہ چور نہیں ہے۔ چور کون ہے؟ چوری کے معاملہ یہ ہے کہ آدمی نے، انسان اپنی حفاظت کی جگہ پہ اپنا کوئی مال رکھے اور اس کی حفاظت کی جگہ سے کوئی چیز جا کر اٹھا لے، اس کو کہتے ہیں چوری۔ تو اس سے اندر کیا چیزیں نکل گئیں؟ آپ پارک میں تھے، آپ نے اپنی موبائل چھوڑ دیا، آپ پارک میں تھے، آپ نے اپنی کوئی قیمتی چیز ایسے ہی روڈ پر چھوڑ دی، اب کوئی اٹھا کے لے گیا، سزا اس پر بھی دے گا حاکم، لیکن یہ سزا نہیں دے گا جو قرآن نے بیان کی، کیونکہ باقاعدہ چوری کسے کہیں گے؟ آپ نے ایسی چیز، جیسے لاکر میں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، اپنے ویئر ہاؤس میں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، اب کوئی حفاظت کی جگہ لوک ووک بھی لگائے ہوئے تھے، اس میں گھس کر اگر کوئی چیز نکال کر لے جاتا ہے تو یہ اس کا مقصد کیا، اس نے چوری کی ہے۔ لیکن اگر آپ نے کھلے عام روڈ پر ہی جو اپنے جو ہے وہ ڈالر بلز جو ہے چھوڑ دی، آپ نے 1000-2000 کی گڈیاں چھوڑ دی آپ نے، اب کوئی وہاں سے لے جائے گا تو وہ بھی غلط تو ہے، لیکن اس میں جو اب سزا بیان کی جا رہی ہے چوری والی سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اب غفلت آپ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خیانت کرتا ہے، خیانت کرتے مراد یہ کہ آپ اور وہ پارٹنر ہیں 50-50 کے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ کیونکہ کاؤنٹر پہ وہ کھڑا ہو رہا ہے تو 50% کا پارٹنر بھی تو ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کے کاؤنٹر سے بھی کچھ چیزیں مال کی اٹھا لیتا ہے، تھوڑا پیسے جو ہے وہ چرا لیتا ہے، تو اس کو بھی ہمارے یہاں چوری کہیں گے، لیکن وہ خیانت ہے اور اس خیانت میں بھی سزا ملے گی، لیکن یہ چوری والی نہیں ملے گی۔ تو چوری کو پہلے سمجھ لیجئے، چوری وہ ہے کہ آدمی نے حفاظت کی جگہ کوئی چیز رکھی ہو، وہاں سے کوئی چیز نکال لی جائے تو وہ ہے چوری۔ پھر چور کے لیے سزا دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ ایک تو چور جو ہے وہ بالغ ہو، دوسری چیز وہ عقل والا ہو۔ بچہ کوئی چیز اٹھا لے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی اس طرح کی۔ اس طرح ایک پاگل آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز اٹھانی ہے کیا نہیں ہے، اٹھا کے لے گیا، اب پاگل کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ عقل والا ہو، بالغ ہو اور اسلامی حکومت ہو، وہاں پر یہ سزا دی جائے گی۔ کیا سزا دی جائے گی؟ والسارق والسارقۃ، اور چور اور چورنی جب چوری کریں گے، فاقطعوا ایدیہما، تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، ان دونوں کے یہاں پہنچو سمیت جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے چوری کی وجہ سے۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اور یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کیا ہے، نکالا من اللہ، اور یہ عبرت ناک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ نکال کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ آیا نکال، نکال کہتے ہیں عبرت ناک سزا کو، اور ایسی سزا جس کا امپیکٹ دوسروں پر پڑے، اس کو کہتے ہیں نکال۔ اللہ نے عذاب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ کہا نکالم من اللہ، نکال کہتے ہی اس سزا کو ہیں کہ سزا کسی کو ملے، عبرت دوسرے پکڑیں۔ اب کچھ لوگوں نے اس آیت کے تحت لکھا کہ یار یہ تو اسلام میں بڑی سخت سزا ہے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، چلو کسی نے چوری کر بھی لی ہے اور ہاتھ کاٹ دینا پوری زندگی کے لیے، اس کو بغیر ہاتھ کا کر دینا کہ تو ظلم ہے، معاذ اللہ۔ تو دنیا میں آپ کتنے بڑے نامور ممالک بھی، امریکہ ہی لے لیں، امریکہ میں جو قتل و قتال ہوتے ہیں وہ زیادہ تر چوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ مال، تھوڑے مال کی وجہ سے بھی، آپ نے دیکھا بعض اوقات جو ہمارے یہاں ایک کمیونٹی ہے $100 کے لیے قتل کر دیتی ہے، بندہ مار دیتی۔ تو چوری پر اگر سخت سزا نہیں رکھیں گے تو دیگر جرم بھی بڑھے گا اور چوری بھی بڑھے گی۔ اب جو اس طرح کے دانشور ہیں انہیں چور پہ تو ہمدردی آ رہی ہے، لیکن اس پر ہمدردی نہیں آ رہی جس بڑھیا نے پائی جمع کر کے لاکھ روپے جمع کیے تھے۔
وہ بیچاری ایک چوری ہونے کی وجہ سے تو 10 سال پیچھے آ گئی. ایک بندہ جس نے محنت کر کے جاب کر کے اپنی اماؤنٹ جمع کیا تھا کہ حج پر جانا ہے, کام شروع کرنا ہے, بزنس شروع کرنا ہے, اور 15-20 سال اپنا اس نے جمع کیا, اچانک سے ایک جھٹکے کے اندر کوئی لے گیا اس کا پیسہ, تو وہ بندہ تو 20 سال پیچھے آ گیا, دوبارہ فرسٹ ڈے پر آ گیا. وہ اس کا حال کیا, اس کا ہمدردی نہیں آئے گی ان کو, لیکن چوروں کو چوروں کی ہمدردی آئے گی. تو اس لیے یہاں فرمایا نکالم من اللہ. یہ چور کون ہیں؟ ان چوروں کو سزا دی جائے گی, اور ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی ہاتھ کاٹنے کی, تاکہ اس سے دوسرے عبرت پکڑیں. عبرت کیسے ہوگی؟ اگر سوچی ایک لمحے کے لیے, ڈیلس کے اندر کسی گراؤنڈ کے اندر ایوری ویک چوروں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا جائے. جب لوگ دیکھیں گے کہ بھائی آدھی قوم تو جو ہے وہ لنگڑی لولی گھوم رہی ہے, تو آپ دیکھیں سارے چور بالکل سیدھے ہو جائیں گے. کیونکہ کیا ہے, ان کو چوروں کو جب پتہ چلتا ہے جیل میں جائیں گے, 6 مہینے بعد دوبارہ آئیں گے, وہ کہتا ہے یوزڈ ہو جاتا, بولا ایک اور چوری, پھر ایک اور چوری, پھر ایک اور چوری. پھر جب چوری پر دماغ کھلتا ہے, دل کھلتا ہے, پہلے چھپ کر کرتا ہے, لیکن چور کا جب دل چوری پر کھل جاتا ہے تو اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکہ ہوتا ہے. چھوٹے چور ہوتے ہیں, یہی بڑے چور بنتے ہیں. اللہ اکبر. وہ ایک بڑے ڈاکو کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کو جب پھانسی کی سزا ہوئی تو اس سے جج نے پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس کی ماں کو لایا گیا, تو جیسی ماں آئی تو اس نے کہا میں تیرے کان میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں. جیسی ماں قریب آئی تو ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے, اس نے زور سے دانتوں سے اپنی ماں کے کان پر کاٹا, جس سے ماں کے کان پر خون بہنے لگا. استغفر اللہ العظیم. لوگوں نے اس کو بڑی ملامت کی. اس نے کہا لعین آدمی مرنے جا رہا ہے, اس وقت بھی ماں پر حملہ کرتا ہے. اس نے کہا کہ یہ مجھے ڈاکو بنانے والی میری ماں. وہ اس کی وجہ یہ کہ بچپن میں ایک مرتبہ اسکول سے میں کوئی معمولی چیز چرا کر لایا تھا, اور میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں چرا کے لایا ہوں, لیکن اس وقت اس نے میری گرفت نہیں کی تو میرا دل کھلا اور میں پھر بڑا ڈاکو بن گیا. تو بچے اگر کسی جگہ سے کوئی چیز اٹھا کر لائیں, اگرچہ معمولی ہو, سختی کریں, کہیں سے اٹھا کر لائیں, پوچھے کہاں سے آئی. جب ہم نے تمہیں یہ چیز نہیں دلائی تو تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ اس کا حساب و کتاب رکھیں. اور ایسا نہیں کہ بچہ اگر کسی کی نظروں سے بچا کر چرا کر لے کر آ گیا تو تھپکی دیں, واہ بھائی واہ, ہمارا بچہ تو بہت ٹیلنٹڈ ہے, اتنے لوگوں کی بھیڑ کے اندر چیز اٹھا کے بھی لے آیا. تو بچہ اگر بےمانی کر کے آیا ہے تو ڈانٹیں اس کو, ہاتھ پکڑ کر لے کے جائیں اور جا کر اس کے دے کر آئیے. تو یہ تربیت ہوگی جو بچوں کو بڑے ہو کر جو ہے برائی سے روکے گی. یہاں پر فرمایا چوری پھر کتنے کی ہو؟ فقہاء نے لکھا چوری ہو 1 دینار کی یا 10 درہم کی. درہم چاندی کا ہوتا ہے, دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے. کہا اگر اتنی چوری کی ہوگی 1 دینار جتنی, پھر یہ سزا ملے گی. اگر کوئی معمولی سی چیز اٹھائی ہے تو اس پہ پھر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوگی. اس کے علاوہ فرمایا کہ اگر کھانے پینے کی چیز چوری کی ہے, یعنی جو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, سڑ جاتی ہیں, ان چیزوں کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. یعنی کسی نے فروٹ چرا لیا, کسی نے کھانا چرا لیا, تو کھانے پینے کی چیزوں پر بھی جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے وہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ آیا, اس زمانے میں قحط پڑ گیا, لوگوں کو کھانے کو پینے کو نہیں تھا, تو حضرت عمر نے ہاتھ کاٹنے کی سزا اتنے عرصے تک روک دی. آپ نے کہا لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, لیکن اب کس کی کیا مجبوری ہے بیچارے کی کہ وہ جو کھانا لے کے جا رہا, روٹی کوئی اگر چرا رہا. پاکستان میں, ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ جو غریب بچے اگر کسی ٹھیلے والے کے ٹھیلے سے فروٹ چرا لیتے تو ان کا منہ کالا کر کے ان کی پٹائی لگا رہے ہوتے لوگ. مسجد سے کوئی چپل چرا لیتا ہے تو اس کا منہ کالا کر کے سارے نمازی اسے پیٹ رہے ہوتے. وہ بھی غلط ہے, لیکن یہ جو پارلیمنٹ سے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے چور اور ڈاکو ہیں, ان کو کون پوچھے گا؟ ان کو لوگ شادی میں بت بلا رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے MP صاحب آ گئے, یہ ہمارے MNA صاحب آ گئے. تو وہ جو چوری ہے, چوری کی میں حمایت نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک چوری ہے روٹی کی چوری, ایک چوری ہے بھوک پر چوری, ایک ہے کہ باقاعدہ کسی کا مال کو ہڑپ کرنا, ایک ہے آدمی مرنے والا ہے, کوئی پوچھ نہیں رہا, اب جا کے کسی کی دکان پر سے وہ روٹی چرا لیتا ہے. تو سوچئے یار, آخر کیا نو بتائے کہ اس کو بیچارے کو روٹی چرانی پڑ گئی, ایسی کیا نو بتائی کہ اس نے فروٹ چرا لیے, ایسی کیا نو بتائی کہ کھانے پینے کی معمولی چیزیں ہی چرا رہا ہے. تو معمولی چیزیں جو چرائی جائیں گی, اور اسپیشلی کھانے پینے کی جو چیزیں چرائی جائیں گی, اس پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے, بلکہ سزا دی جائے گی اس پر بھی. اب قاضی اسلام دے سزا, ہفتے بھر جیل میں رکھ لے, 1 مہینے کی سزا دے دے, لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا
نہیں دی جائے گی، اور لوگ ہاتھ نہیں کاٹیں گے بلکہ قاضی اسلام ہاتھ کاٹے گا۔ تو پتہ چلا دین کے اندر کہاں سخت حکم لگے گا اور کہاں سخت حکم نہیں لگے گا۔ اس لیے اگر معاشرے میں بھوک ہے، افلاس ہے، پیاس ہے، تو آج دیکھیے ہمارے معاشروں میں کیا ہے کہ معمولی چوروں کو تو پکڑا جاتا ہے۔ یعنی میں بھی ایک میں نے دیکھی اسلام آباد کی ویڈیو، دل رویا، خون کے آنسو۔ ایک غریب آدمی، وائٹ اس کی داڑھی، وائٹ اس کے سر کے بال، وہ بیچارہ ایک ٹھیلا لگا کے اپنی ریڑھی پر جو ہے فروٹ بیچ رہا ہے۔ پولیس کا ایس ایچ او آیا ہے، اس نے کہا کہ تو نے غلط جگہ ٹھیلا لگایا ہوا ہے۔ اس خبیث نے پورا کا پورا اس کی ریڑھی کو اٹھا کر پورا کا پورا اونڈیل دیا۔ اب 10-15-20 ہزار روپے کا فروٹ کا مال لایا تھا اپنی اولاد کے لیے، بیچتا تو گھر پر روزی لے کے جاتا، 15-20 ہزار کا اس کا نقصان کر دیا، ٹھیلوں کو الٹ دیا، اور یہی پولیس والے ان چوروں کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے۔ یعنی غریب کے اوپر ظلم پر ظلم ہے۔ ایک تو اس کو کھانے کو نہیں دیا جا رہا، اس کو پینے کو نہیں دیا جا رہا، اس کے رائٹس اس کو نہیں دیے جا رہے، اور پھر اس کو کمانے بھی نہیں دیا جا رہا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو اس طرح کی ظلم و زیادتی، اللہ سے ڈریں اس وقت سے کہ غریب، پھر ایسا غریب جو ہے نا وہ اسٹیٹ کا مجرم بنتا ہے، ایسا غریب جس کو آپ کمانے نہیں دیتے، پھر یہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے پھر میں بتاتا ہوں پولیس والوں کو بھی اور میں پھر بتاتا ہوں لوگوں کو بھی۔ جب آپ ایک بندے کی زندگی تنگ کر دیں گے، اس کو حلال کمانے بھی نہیں دیں گے، تو پھر کیا کرے گا؟ جرم ہی بنے گا۔ اب کسی کو پتہ لگے کہ میرا باپ جو ہے وہ رکشہ چلاتا ہے، یا میرا باپ جو ہے وہ ریڑھی پر بھٹے بیچتا ہے، یا میرا باپ ریڑھی پر ٹھیلے پر محنت کی کمائی کماتا ہے، اور پولیس والوں نے میرے باپ کو مارا الگ، ہماری روزی روٹی چھینی الگ، اور ہمیں لقمے کو ترسا دیا، تو اب اس کا بچہ ریڑھی لگا کر حلال نہیں کمائے گا، بچہ چور بنے گا کہ ڈاکو بنے گا، جب اس کی زندگی آپ جینے نہیں دو گے اسے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر کہیں روٹی کی چوری ہو رہی ہے تو پھر اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارے علاقے میں ہمارا مال سے غریبوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا کہ نوبت روٹی کو چرانے تک کی آ گئی۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، اور جو توبہ کرے اس ظلم کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے، یعنی چور اپنی چوری سے توبہ کر لے، لیکن وہ کہتا ہے نا کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، لیکن اگر کوئی واقعی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، وہ اصلحہ، اور اپنی اصلاح بھی کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا۔ لیکن ہوگا کیا کہ اگر چور نے چوری کی ہے تو مال اس کو لوٹانا پڑے گا۔ ایسا نہیں زمانے بھر کے مال پہ قبضہ کر کے چرا کے آخر میں حاجی بن گئے، اللہ معاف کر دے معاف کر دے۔ بھائی بندوں کے جو پیسے چرائے تھے وہ کہاں؟ ان کو واپس کرو۔ واپس تم نے اگر نہیں کیے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ ہو گیا بندے کا حق، جب تک بندہ قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے قاضی اسلام کو چاہیے کہ اگر چوری کرنے والے کو معاف کر دے مالک اس کا، کہ بھائی چلو میں اس کو چھوڑتا ہوں، لیکن قاضی اسلام اب ہاتھ کاٹنے کی سزا تو نہیں دے گا جو حد تھی، لیکن کیا ہوگا، اب کون سی سزا دی جائے گی؟ کیونکہ اس نے ایک کرائم کیا ہے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، اس کو چھوڑ دیا، باعزت بری کر دیا، تو دوسرے چوروں کو بھی ہوپ ملے گی۔ اس لیے قاضی اسلام اپنی مرضی سے جو اس کو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے جو توبہ کر لے پکڑے جانے سے پہلے اور اصلاح کر لے اپنی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یار چوروں کو معاف کیوں کر رہے ہیں، ان کی معافی کیوں ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہا ہے، الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کی ساری بادشاہی اللہ کی ہے، یعذب من یشاء، جس کو چاہے اللہ عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے بخش دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، قرآن کریم میں 2 جگہ یا ایھا الرسول آیا، باقی سب جگہ یا ایھا النبی آیا۔ یا ایھا الرسول یہاں آیا ہے، اور 2 رکوع بعد بھی یا ایھا الرسول آ رہا۔ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو غمزدہ نہ کر دیں، آپ کو غمگین نہ کر دیں، یسارعون فی الکفر، وہ لوگ کہ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ کچھ منافق تھے جو اسلام کی باتیں بھی کرتے تھے اور پھر یہودیوں سے ملاقاتیں کر کے اسلام کو نقصان بھی پہنچاتے تھے۔ حضور کا دل رنجیدہ ہوتا تھا، ہماری مجلس نہیں بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری باتوں پر بھی لبیک کہتے ہیں، اور ان سے جا کے بھی ملتے ہیں۔ تو یہ حبیب، اے میرے رسول، لا يحزنك الذین، آپ کو غمگین نہ کر دے،
یسارعون فی الکفر، ان کا کفر میں سرعت کرنا، جلدی کرنا، کن لوگوں کا؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں کا کہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن حالت ان کی کیا ہے کہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں لائے، صرف زبان سے ایمان لائے ہیں، دل سے ایمان نہیں لائے۔ ومن الذین ہادوا، اور وہ بھی لوگ ہیں کہ جو یہودی ہیں، وہ یہودی کرتے کیا ہیں؟ اب سنیے جملہ بڑا اہم ہے، سماعون للکذب، سماع کہتے ہیں بہت زیادہ سننا، سماعون للکذب، وہ بہت زیادہ سنتے ہیں جھوٹ کے لیے، اور سماعون لقوم آخرین، اور بہت زیادہ سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے، لم یاتوک، اس قوم کے لیے جو آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ کچھ تھے یہودی جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے کہ وہ اسلام کے بارے میں ان کے دل اچھے ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور غور سے حضور کی بات سنتے، لیکن حضور کی بات سننے کا مقصد کیا ہوتا تھا ان کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہدایت لیں، بلکہ تھا جو بات حضور کہیں غور سے سنیں اور اپنی قوم کے پاس جا کے اس کو الٹا سیدھا کر کے بیان کریں۔ جو پہلے ایکچوئل بات سنے گا، غور سے سنے گا، وہی تو اس میں رد و بدل کرے گا، تو پہلے غور سے سنتے تھے اس کو۔ اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ علماء کے بیان سننے جاتے ہیں تو ہدایت کی نیت سے سننے نہیں جاتے، اس کو ریکارڈ کریں گے، اس پہ لکھیں گے کہ اس میں سے کوئی ایسی بات نکالیں کہ اس مولوی پر کوئی کہانی بنائے۔ تو ایسے لوگ بدبخت ہیں، یہودیوں والی عادت ہے ان کی کہ ہدایت کے لیے نہیں سن رہے، قرآن سن رہے، لیکن کس لیے سن رہے؟ کسی بندے کی کوئی مسٹیک پکڑنے کے لیے، اس پر الزام لگانے کے لیے، اس پر تہمت لگانے کے لیے، ٹو میں لگے رہنا۔ اور آج کل یہ چیز سوشل میڈیا پر بھی آ گئی، یعنی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک رکوع بیان کر رہا ہوں، ایک رکوع میں میں نے 1 منٹ کے لیے کافروں کی بات کرنا شروع کی، ایک بندہ میری آدھے گھنٹے کی ویڈیو میں سے 1 منٹ کی ویڈیو نکال کے کہ دیکھو یار یہ تو کافروں کی حمایت کر رہے ہیں آپ، اور میں آیت پڑھ رہا تھا کافروں کی، تو اب کوئی پورے میرے 30 منٹ میں سے 29 کو اریز کر کے 1 منٹ لے لے اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر دے کہ دیکھو یہ مولانا کیسی مسجد میں باتیں کر رہا ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ یعنی اب آدھے گھنٹے کی پہلے اس نے ویڈیو سنی ہوگی توجہ سے، آدھے گھنٹے کی پہلے ویڈیو اس نے سنی توجہ سے، آڈیو، اس میں سے ایسی چیز نکالی جس کو جھوٹ بنانا۔ یہی کام کون کرتے تھے؟ یہ کام کرتے تھے یہودی۔ وَسَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، اور اب یہودیوں کے جو علماء تھے، جو ان کے مفتی تھے، جو فتویٰ دیتے تھے، غلط کار لوگ تھے جنہوں نے دین کو تماشا بنایا ہوا تھا، اس لیے سنتے تھے کہ جاسوسی کریں اور باتیں سنیں اس قوم کے لیے جو حضور کی بارگاہ میں نہیں آتی، یعنی ان کے علماء حضور کی بارگاہ میں نہیں آتے تھے، تو حضور سے باتیں سن کر ان کو بتائیں کہ حضور نے یہ کہا۔ یحرفون الکلم، اور ان کے علماء کون تھے کہ انہوں نے کلام میں تحریف کر دی تھی اس کے بعد مواضعہ، اس کی جگہ سے، یعنی توریت میں حکم کون سا نازل ہوا تھا انہوں نے بدل دیا تھا۔ اب ہوا کیا؟ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی؟ آیت سے نہیں نازل ہوئی کہ 2 بندوں نے، مرد عورت نے زنا کر لیا، شادی شدہ تھے دونوں۔ اب توریت میں شادی شدہ جو مرد عورت ہیں اگر وہ زنا کریں گے تو ان کی سزا رجم ہے۔ آج بھی بائبل میں آپ کو معلوم ہے کتنی زیادہ تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں زنا کار جو شادی شدہ اس کا حکم آج بھی مارنے کا لکھا ہوا اس میں۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ توریت میں تو لکھا ہوا کہ رجم کی سزا شادی شدہ زنا کرے، تو ان کے علماء نے کہا ایسا کرو، تمہیں ایک طریقہ بتاتے ہیں، ایسا کرو رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کرواؤ فیصلہ کہ بھائی زنا ہو گیا، اگر وہ کوئی ہلکی پھلکی سزا دیں تو ان کی بات مان لینا، اگر وہ بھی رجم کی بات کریں تو نہیں ماننا۔ اب کیا کر رہے تھے؟ اپنی کتاب میں جو اللہ نے حکم نازل کیا اس کو چھپا رہے ہیں اور حضور کے پاس بھیج رہے ہیں اپنے مطلب کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یقولون ان اوتیتم ھذا، اور وہ کہتے ہیں اگر وہ تمہیں دیں یہ، کیا دیں یہ؟ یعنی کہ اگر وہ تمہارے مطلب کی بات تمہیں دے دیں، یقولون ان اوتیتم تو ھذا فخذوہ، اس کو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا، اور تمہیں اگر وہ یہ نہ دیں، یعنی ہلکا کوئی حکم نہ دیں اور تمہاری سزا کو کم نہ کریں، فاحذروا، تو بچ جانا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈال دے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو کوئی بندہ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اختیار میں سے کچھ لے لے۔
اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں فرمایا. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ابھی حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجم کی سزا ہے ان شادی شدہ زانیوں کے لیے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو سخت سزا ہے، ہم اپنے عالموں سے فیصلہ کروائیں گے. تو کہا تمہارے یہاں کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں یہ سزا ہے کہ اگر کوئی زنا کر لیتا ہے تو ہم اسے گدھے پر بٹھاتے ہیں، کالا منہ کرواتے ہیں اور پورے شہر میں گھماتے ہیں، ہمارے یہاں سزا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، توریت میں تو یہ سزا ہے ہی نہیں. توریت میں تو سزا یہ کہ وہ شادی شدہ زنا کرے گا اس کو رجم کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں، توریت میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی. آپ نے کہا تمہارے میں ابن سوریہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ابن سوریہ بہت بڑا عالم ہے، بہت توریت کو جاننے والا ہے. آپ نے کہا اس کو بلاؤ. ابن سوریہ آیا. آپ نے کہا میں تجھے قسم دیتا ہوں اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، جس نے بنی اسرائیل کو دریا سے نجات دے کر فرعون سے نجات عطا فرمائی، جس نے من و سلوہ اسرائیل پر نازل کیا، جس نے بادل سے سائبان ان پر نازل کیا، جتنے ساری نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، میں اس رب کی تجھے قسم دیتا ہوں، بتا زناکار اگر شادی شدہ ہو تو توریت میں اس کی سزا کیا ہے؟ تو فوراً توریت کی آیت پڑھ کر کہنے لگا کہ اس کی سزا جو ہے وہ رجم کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھو تمہارا عالم کیا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے کے اندر یہ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اب یہ لوگ فتنہ کرتے تو اللہ نے کہا اب جب اللہ نے ان کو فتنے میں ڈالا ان کی اپنی چاہت کی وجہ سے تو کوئی انہیں فتنے سے نکال نہیں سکتا. اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ تو یہودی کر رہے تھے، آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مفتی کے پاس جاتے ہیں اپنا مطلب کا فتویٰ لینے کے لیے اور سوچتے ہیں بھائی وہاں جاؤ اپنے مطلب کی مفتی بات دے گا تو لے لیں گے، نہیں دے گا تو نہیں لیں گے. یہ کیا کون کر رہا تھا؟ یہودی کر رہے تھے نا. اور پھر بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر معاملہ ہو جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے بھائی اس کے پاس چلے جانا اگر جائز والی چیز چاہیے تو، اور وہ ناجائز والی چیز چاہیے تو اس کے پاس چلے جانا. استغفر اللہ العظیم. تو آپ کو پتا ہے کہ جہاں آپ کو جائز چاہیے ہوگا نا آپ جائیں گے اس مفتی کے پاس جو آپ کے لیے ریلیکسیشن کی بات کرتا ہے، اور آپ کو کسی اور کو پھنسانا ہوگا تو آپ اس مولوی کے پاس جائیں گے جو مولوی سخت سے حکم دیتا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ شریعت نہیں لے رہے ہیں آپ کو اپنے مطلب کی چیز چاہیے، آپ کو چاہیے اپنے مطلب کی چیزیں، آپ کو چاہیے اپنے مفاد کی چیزیں. تو شریعت اس طرح نہ لیجیے. اور پھر جو لوگ لوگوں کو دیکھ کر فتویٰ دیں وہ مولوی وہ بھی اس عذاب میں آتے ہیں کہ امیر کو دیکھا تو امیر والا فتویٰ، غریب کو دیکھا تو غریب والا فتویٰ. یعنی جیسے مجھے بھی بتا رہے تھے مسئلہ تو یہی ہم دیکھتے ہیں. جیسے گوشت کے مسئلے میں نے ایک دم کچھ دن پہلے بات کی تھی تو گوشت کے مسئلے کے اوپر کیا تھا، میں نے کہا تھا آج ہمارے ہر بندہ جاتا ہے اس سے پوچھے گا حلال ہے کہ نہیں ہے، حلال ہے کہ نہیں. اور میں نے حدیث کا پڑھی تھی آپ کے سامنے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کچھ دیہاتی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں. میں نے حضور سے پوچھا حضور ہمیں پتہ نہیں ہوتا انہوں نے بسم اللہ ہی پڑھا، اللہ اکبر پڑھا بھی تھا کہ نہیں تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اللہ کا نام لے کر کھا لیا کرو، تحقیق کی حاجت بھی نہیں ہے کیونکہ دینے والا مسلمان ہے. کیونکہ وہاں گوشت کا مسئلہ تو وہاں سختی ہے. لیکن ہمارے رضوان صاحب نے ہمیں بتایا کہ لیکن اگر نوٹوں کا معاملہ ہو، یہ تو تھا نا گوشت کا معاملہ کہ بھائی قورمہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے کڑھائی گوشت کھانا ہے کہ نہیں کھانا، تو وہاں تو یہ مسئلہ آ گیا کہ نہیں بھائی جان دے دیں گے لیکن سامنے والے سے پوچھ کے رہیں گے. لیکن رضوان بھائی نے ایک بات مجھے بتائی کہ اگر نوٹوں کا معاملہ ہو تو کہہ رہے ہیں نوٹوں کے معاملے کے اندر اگر فار ایگزامپل ایک بندے کے سٹورز ہیں جس میں شراب بھی بیچتا ہے ساری چیزیں بیچتا ہے تو سوچنے والی بات تو بولا اگر وہ جب نوٹ دے گا تو ہم یہ اچھا گمان کریں گے اس سے کہ اس نے جو پیسے ہمیں دیے نا وہ چپس بیچنے کے دیے. اتنی چپس بک رہی ہے بھائی، اللہ اکبر، اتنی کینڈیز بک رہی ہیں اسٹورز پر. یعنی ایک بندہ جس کا حرام کام آپ کو پتا ہے لیکن جب آپ کو نوٹ لا کے دے رہا تو آپ اس سے اچھا گمان کیا کریں گے؟ یار اس نے مجھے مسجد کے لیے جو پیسے لا کر دیے نا یہ وہ پیسے دیے جو اس نے چپس بیچ کر دیے، اس سے اچھا گمان کر لیں گا. تو یار جب اچھا گمان نوٹوں پہ آپ کر سکتے ہو تو گوشت پہ نہیں کر سکتے ہو، دوسرے مسائل میں نہیں کر سکتے ہو. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر ایسے مولوی کہاں جائیں گے کہ جو امیروں کے لیے ایک الگ فتویٰ دیتے ہیں، نوٹوں والوں کے لیے ایک الگ فتویٰ دیتے ہیں، غریبوں کے لیے الگ دیتے ہیں. بھائی شریعت تو امیر کے لیے بھی وہی ہے غریب کے لیے بھی وہی ہے، اور کسی سے نہ ڈریے، نہ امیر سے ڈریے نہ غریب سے ڈریے. وہی بیان کی جو میرے رب نے قرآن نے بیان کیا.
استغفر اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں بچائے دین کو ایسے بیچنے سے جیسے یہودیوں کے مولویوں نے دین کو بیچا۔ ہم شریعت وہی بیان کریں جو میرے اللہ نے قرآن میں نازل کی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے حدیث سے بیان کی۔ 2-3 آیت پڑھتا ہوں، رکوع مکمل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے اگلی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ سماعون للکذب، اور وہ زیادہ سنتے ہیں جھوٹ کو، اکالون للسحت، اور حرام خور ہیں۔ اکالون کھانے والے ہیں، سحت کہتے ہیں مال حرام کو، اور وہ لوگ زیادہ سنتے ہیں جھوٹ کو، یعنی جو علماء ان کے ہیں، حاکم ان کے ہیں، جج ان کے ہیں، وہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جھوٹ کے لیے، تاکہ اس میں سے کوئی ایسی بات سنے اور اس کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دے دیں، اس کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ کس لیے؟ اکالون للسحت، تاکہ حرام خوری کریں، حرام مال کھائیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، اے حبیب اگر یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، یعنی آپ کی بارگاہ میں آنا۔ دیکھیں فتح مکہ سے پہلے مدینے میں جو ریاست تھی نا، اس کو بھی ریاست مدینہ ہم کہتے ہیں، لیکن وہ ایسی ریاست نہیں تھی جس میں ایک ہی حاکم جو ہے وہ عدالت کے فیصلے کرتا۔ فتح مکہ کے بعد اسلامی ریاست مدینہ جب بنی ہے تو سب کے فیصلے رسول اللہ کی بارگاہ سے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے معاہدہ تو ہو گیا تھا بنو قریظہ، بنو نذیر جو یہودیوں کے قبیلے تھے ان سے، لیکن ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ چاہیں تو فیصلے اپنے علماء سے، اپنے حاکموں سے کروائیں۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے مطلب کے لیے حضور سے فیصلہ کروانے بھی آتے تھے۔ تو اب حضور علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اے حبیب اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہاری مرضی ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، چاہو تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو، او اعرض عنہم، چاہو تو ان سے منہ پھیر لو، آپ کی مرضی ہے۔ وہیں تو اعرض عنہم، اگر آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر میں نے فیصلہ نہیں کیا اور میں نے منہ پھیر لیا تو یہ میرے بارے میں جا کے پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو ہم تو فیصلہ کروانے گئے تھے، ہمارا فیصلہ کیا ہی نہیں، تو اللہ فرما رہا وہیں تو اعرض عنہم، اور اگر آپ ان سے منہ پھیریں گے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ ہرگز آپ کو کسی بھی حوالے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، لیکن اے حبیب اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کریں ان کے مابین عدل کے ساتھ۔ قسط کا معنی عدل، ہمارے ہاں اردو میں قسط کہتے ہیں وہ جو قسطوں کے اندر پیسے دیے جاتے ہیں نا، کہ 10,000 آج دے دیے، 5,000 آج دے دیے، قسط عربی میں کہتے ہیں عدل و انصاف کو۔ فرمایا اے حبیب ان یہودیوں کے درمیان بھی اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یہ تو ایک تو مرضی پر آپ کے فیصلہ کریں کہ نہ کریں، لیکن فیصلہ کرنا بھی پڑ جائے تو مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ کیسے فیصلہ کرے؟ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ یہ دیکھیے اسلام میں اہمیت عدل و انصاف کی۔ یہ دیکھیے کافر کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی، فیصلہ اگر اس کا کرنا ہے، اس کا میٹر بھی ڈیل کرنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب فیصلہ کیجئے تو عدل کے ساتھ۔ اور کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر 2 آیتیں آتی ہیں اسی رب کے ساتھ، فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اے حبیب یہ آپ کو کیسے حاکم بناتے ہیں، اے حبیب یہ آپ سے کیسے فیصلہ کرواتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے۔ ایک تو آپ کو یہ نبی نہیں مانتے، اور جس کتاب کو یہ مانتے ہیں تو اس سے فیصلہ کروا لیں۔ جب آپ کو نبی نہیں مانتے تو آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے؟ اس کتاب کو پڑھیں جو توریت ہم نے ان کو دی ہے، فیہا حکم اللہ، اور اس توریت میں اللہ کے حکم موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ اس کتاب میں پڑھنے کے بعد اس سے پھر گئے، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ تمام کے تمام مومن نہیں ہیں جو توریت پر ایمان نہیں لائے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اب اللہ کہہ رہا تورات کیا ہے؟ ایک تو قرآن کی عظمت ہے، اللہ کہہ رہا بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو، فیہا ھدی ونور، اور اس تورات میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ تو آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، آج بھی توریت میں جو چیزیں قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتی تو وہ سمجھ لیجئے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہیں، آج بھی وہ نور ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہم نے توریت میں کیا نازل کیا ہے؟ ہدایت اور نور نازل کیا۔ پھر اللہ کہتا ہے یحکم بہا النبیون الذین، اور اس توریت کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے کون؟ نبیون، نبی۔ کب کے نبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، ان کے وصال کے بعد جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے وہ کس سے فیصلہ کرتے تھے؟
تورات سے فیصلہ کرتے تھے، اور وہ سارے نبی کون تھے؟ الذین اسلموا، وہ سارے اللہ کے فرما بردار تھے۔ کس کے لیے فیصلہ کرتے تھے؟ للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہو گئے تھے، ان کے لیے نبی فیصلہ کرتے تھے توریت سے۔ والربانیون، اور صرف نبی ہی نہیں بلکہ ان کے ربانی بھی فیصلہ کرتے تھے توریت کے ذریعے۔ ربانی کسے کہتے ہیں؟ رب والا۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا علماء ربانیین، ربانی کہتے ہیں رب والا، اس سے مراد اولیاء اللہ، اس سے مراد درویش، اس کے مراد نیک لوگ۔ فرمایا ان کے درمیان جو اولیاء اللہ بھی تھے بنی اسرائیل میں، وہ بھی اگر فیصلہ کرتے تھے تو کس کے ذریعے کرتے تھے؟ توریت کے ذریعے کرتے تھے۔ والاحبار، احبار نکلا حبر سے، احبار کہتے ہیں یہودیوں کے علماء کو۔ والاحبار، اور ان کے جو علماء اور فقہا بھی تھے وہ بھی فیصلہ کس سے کرتے تھے؟ توریت سے کرتے تھے۔ بمستحفظوا، اس سبب سے کہ بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس سبب سے کہ اللہ نے انہیں محافظ بنایا تھا اپنی کتاب کا۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ تمام کے تمام علماء ربانیین، انبیاء اور صالحین، وہ سارے اس اللہ کی کتاب پر گواہ تھے۔ تو پتہ لگا علماء ربانیین نبی فیصلہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب توریت سے۔ تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب وہ کرتے تھے، اب اللہ اس دور کے علماء کو بھی اور اس دور کے یہودی علماء کو کہہ رہا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تو لوگوں سے نہ ڈرو۔ یعنی اگر کوئی شرعی مسئلہ تم بیان کر رہے ہو تو پبلک سے نہ ڈرو، امیروں سے نہ ڈرو کہ یار یہ میں نے مسئلہ بیان کیا تو میرے تو 4 مرید بھاگ جائیں گے، یہ امیر لوگ تو بھاگ جائیں گے مجھ سے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے نہ ڈرو اللہ کی بات بیان کرتے ہو۔ وَاخْشَوْنِی، اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور نہ بیچو اللہ کی آیتوں کو تھوڑے داموں میں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے مہنگے دام لگا دو آپ، پوری دنیا بھی اللہ کی آیت کے مقابلے میں اگر کوئی آپ کو دے دے، اللہ کی آیت کو نہ جھٹلاؤ، دین کو نہ بدلو۔ خدارا خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی قرآن کے کتاب اللہ کے فیصلوں کا نہ بدلو، قرآن کے اندر تحریف اور ترمیم نہ کرو، قرآن وہی بیان کرو جو رب نے بیان کیا۔ ولا تشتروا، تھوڑے سے پیسوں کے عوض، ذرا سی دنیا کی دولت کے عوض شریعت کو نہ بدلو۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور اللہ کہہ رہا ہے جو فیصلہ نہ کرے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، یعنی جو فیصلہ نہیں کرتا اللہ کی کتاب کے مطابق جان بوجھ کر، اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو لوگ کافر ہیں کہ جو اللہ کے فیصلے کی طرح فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کی کتاب کی طرح فیصلہ نہیں کرتے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پتہ چلا اصل چیز ہے کتاب اللہ۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ ایسا ہے کہ دنیا کا نظام الگ چل رہا ہے، قرآن کو صرف تلاوت کے لیے سمجھا ہوا ہے۔ قرآن تلاوت کے لیے ہی نہیں ہے، صرف قرآن کے احکامات کو زندگی میں نافذ کرنا ہے، قرآن کے حلال کو حلال جاننا ہے، قرآن کے حرام کو حرام جاننا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ہدایت قرآن سے لینی ہے۔ فیصلہ بنی اسرائیل میں نبی، علماء، اولیاء کہاں سے کرتے تھے؟ قرآن سے کرتے تھے۔ پتہ لگا آج کے دور میں ولی وہی ہے، پیر وہی ہے، مرشد وہی ہے، عالم وہی ہے جو کیا بیان کرے؟ قرآن بیان کرے۔ اور جو قرآن کو چھوڑ کر اپنا چورن بیان کرے پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے، اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والا وہی ہے جو قرآن و سنت بیان کرے، اور وہی بیان کرے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں دین کو بیچنے سے بچائے، دین کو استعمال کر کے نیت کے ساتھ صرف دنیا بھرنا ہو اور ہمارا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ ہماری قرآن و سنت کی وجہ سے ہماری زندگی بھی روشن کر دے، یہ دنیا بھی ہماری خیر والی کر دے، اور اس قرآن و حدیث کے ذریعے سے اللہ ہماری قبر اور آخرت کا معاملہ بھی خیر والا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله
وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله